شروع اللہ رب العزت کے ببرکت نام سے جو تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے۔ بے شک تمام تعریفیں اور حمد و ثناء و بزرگی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے لیے ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ مومنو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ روزوں کے دن گنتی کے چند دن ہیں، تو جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کا شمار پورا کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھیں لیکن روزہ نہ رکھیں تو وہ اس کے بدلے محتاج کو کھانا کھلا دیں، اور جو کوئی اپنی مرضی سے زیادہ نیکی کرے تو اس کے حق میں زیادہ اچھا ہے۔ اگر سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، جس میں قرآن کریم اول نازل ہوا، جو لوگوں کا رہنما ہے، جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں، جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو، اسے چاہیے کہ پورے رمضان المبارک مہینے کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزے رکھ کر ان روزوں کا شمار پورا کر لے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا۔ یہ آسانی کا حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو، اور اس احسان کے بدلے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ہدایت بخشی ہے، تم اس کو بزرگی سے یاد کرو، اس کا شکر ادا کرو۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو ان کو معلوم ہو کہ میں تمہارے پاس ہی ہوں۔ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ نیک راستہ پائیں۔ روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے تمہاری عورتوں یعنی بیویوں کے پاس جانا جائز کر دیا گیا ہے۔ وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو۔ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے کہ تم ان کے پاس جانے میں اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، سو اللہ تعالیٰ نے تم پر مہربانی کی اور تمہاری حرکات سے درگزر فرمایا، تو اب تم کو اختیار ہے کہ تم ان سے مباشرت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیز تمہارے لیے لکھ رکھی ہے یعنی اولاد، اس کو اللہ تعالیٰ سے طلب کرو اور کھاؤ اور پیو، یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے الگ نظر آنے لگے، پھر روزہ رکھ کر رات تک پورا کرو۔ اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھتے ہو، اپنی عورتوں سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، ان کے پاس بھی مت جانا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات لوگوں کو سمجھانے کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار بنے۔ رمضان المبارک اور روزے کی فضیلت احادیث کی روشنی میں صحیح بخاری حدیث نمبر 1894، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ دوزخ سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے، اس لیے روزہ دار نہ فحش باتیں کرے نہ جہالت کی باتیں، اور اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا گالی دے تو اس کا جواب صرف یہ ہونا چاہیے کہ میں روزے دار ہوں۔ یہ الفاظ 2 مرتبہ کہہ دے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ اپنا کھانا پینا اور اپنی شہوت میرے لیے چھوڑ دیتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور دوسری نیکیوں کا ثواب بھی اصل نیکی کے 10 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت جب وہ دن بھر کی پیاس بھوک کے بعد نعمتیں سامنے آتی ہیں، دوسری اللہ رب العزت سے ملاقات کے وقت
جب اللہ کا دیدار ہوگا اور روزے دار کو جزا ملے گی۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 1904۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، مجھے کوئی ایسا کام بتائیں جو بہت فائدہ مند ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزے رکھا کرو، اس سے فائدہ مند اور کوئی چیز نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1895۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی اس کے بال بچوں، مال اور پڑوسی کے معاملے میں آزمائش ہوتی ہے اور روزہ ان آزمائشوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث پاک نمبر 1901۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان المبارک کے روزے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رکھے، اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک نمبر 682۔ ترمذی بروایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک کی پہلی رات فرشتہ پکارتا ہے، اے نیکیوں کے طلبگار، بڑھ چڑھ کر نیکیاں کر، اور اے برائی کے خواہگر، اب تو رک جا۔ ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے بغیر عذر اور بیماری کے رمضان المبارک کا ایک روزہ بھی چھوڑا تو خواہ ساری عمر کے روزے بھی رکھتا رہے، وہ اس کی تلافی نہیں کر سکتا۔ بخاری و مسلم شریف میں حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 658۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی روزہ افطار کرے تو کھجور سے کرے کیونکہ اس میں برکت ہے، اگر کھجور میسر نہ ہو تو پانی سے کرے کہ وہ نہایت پاکیزہ چیز ہے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 2347۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کی بہترین سحری کھجور ہے۔ صحیح مسلم حدیث پاک 2549۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کے کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ مسند احمد میں حدیث پاک جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک کی ہر رات اور دن میں اللہ تعالیٰ کے ہاں سے جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں اور ہر مسلمان کے لیے شب و روز میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ حدیث پاک صحیح بخاری 1933 اور صحیح مسلم 2716 میں ارشاد پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بھول گیا اور کچھ کھا پی لیا تو اسے چاہیے کہ اپنا روزہ پورا کرے کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کھلایا اور پلایا۔ حدیث پاک مسند احمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کرنا سراپا برکت ہے، لہٰذا اسے نہ چھوڑو اگرچہ پانی کا ایک گھونٹ پینے سے ہی ہو۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ حدیث پاک نمبر 1896۔ صحیح بخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کا ایک دروازہ صرف روزے داروں کے لیے مخصوص ہوگا، اس سے روزے داروں کے سوا کوئی اور نہیں گزرے گا۔ حدیث پاک
1745 ابن ماجہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے روزہ رکھ کر بھی بد زبانی اور جھوٹ نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کا کھانا پینا چھوڑ دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیطان زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 219 صحیح مسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جس آدمی نے ایک دن اللہ تعالیٰ کے راستے میں روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ کو اس کے منہ سے 70 سال کی مسافت تک دور فرما دے گا۔ آقا کریم حضرت مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر بے شمار درود اور بے شمار سلام۔